بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ شارجہ اوقاف کی طرف سے جاری کردہ کیلنڈر میں الثلاثاء منگل کے دن جو تاریخ تھی وہ تھی 19 شعبان 1446 ہجری، مطابق 18 فروری 2025 عیسوی، اور اس کا عنوان تھا اوسط ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سب سے اچھا دروازہ یا درمیانی دروازہ۔ اوسط افعالو کے وزن پر ہے، تو اس کے معنی ویسے وسط سے، وسط کے معنی بیچ والا، درمیانی چیز کو بولتے ہیں، لیکن وسط کے معنی خیر کے بھی ہیں، سب سے بہتر چیز کو، جیسے قرآن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا۔ تو وسطا کے معنی بہترین کے بھی ہیں، جیسا دوسری جگہ فرمایا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانے کے لیے نکالے گئے ہو۔ تو اوسط کے معنی درمیانی دروازہ یا سب سے اچھا دروازہ۔ اوسط ابواب الجنہ، ابواب بابن کی جمع ابواب، جنت کے دروازوں میں سب سے بیچ کا دروازہ یا سب سے اچھا دروازہ۔ اس کے تحت جو حدیث ہے فرمایا، پہلے تو اس میں ایک نوٹ ہے اس کے تحت، اور پھر حدیث سنائی گئی ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ افضل ما یتوسل به الی دخول الجنہ بر الوالدین، سب سے افضل چیز جس کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے جنت کے دخول تک، وہ والدین کی فرما برداری یا والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، وہ مراعات جانبہما، اور ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ توسل کہ معنی پہنچنا، توسل ہے توسل توسلاً پہنچنا، تو افضل ما یتوسل به، سب سے افضل، سب سے بہترین چیز جس کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے الی دخول الجنہ، جنت کے دخول تک، یعنی جنت میں داخل ہونے تک، وہ کیا ہے؟ بر الوالدین، بر کے معنی نیکی کرنا، بھلائی کرنا، والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، حسن سلوک کرنا، ومراعات جانبہما، اور ان کا خیال رکھنا، ان کا دھیان رکھنا نا، راعی یراعی مراعات۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں سب سے اچھا دروازہ ہے، سب سے درمیانی دروازہ ہے، سب سے بہترین دروازہ ہے۔ فَإِن شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ، اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کرو، او احفظہ، یا اس کی حفاظت کرو۔ تو یہ جو جملہ کہا گیا کہ چاہو تو اس کی حفاظت کرو یا اس کو ضائع کرو، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ دونوں برابر ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم دیکھو کس میں نفع ہے، کون سی چیز نفع بخش ہے، تو ظاہر بات ہے اس دروازے کی حفاظت یہ نفع بخش ہے، اور اس کو چاہے جائے، یعنی انسان کو اختیار میں، یہاں پر اختیار کو بتایا گیا ہے کہ تمہارے اختیار میں ہے، یا تو تم ماں باپ کی خدمت کر کے، کبھی کبھی والد میں دونوں شامل ہوتے ہیں، الوالدین، کیونکہ والد کے معنی جنم دینے والے، تو اس کا اطلاق دونوں پر ہو سکتا ہے، اور والد کے معنی باپ کے بھی ہیں۔ تو ماں باپ کی خدمت کر کے اس کی حفاظت کر لو، یا اگر ماں باپ کی خدمت نہ کر کے نہ، اور ان کی حق تلفی کر کے چاہے تو ضائع کر دو۔ تو یہاں پر وہ ایک طرح سے ترغیب ہے، یہاں مقصد یہ نہیں کہ دونوں چیز برابر ہیں، بلکہ اس کی حفاظت ہی اصل ہے۔ تو اس کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو اگر تم حفاظت کرو گے اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، نہیں حفاظت کرو گے تو تمہارا نقصان ہے۔ جیسے اگر بچے کو کہا جائے کہ بھئی محنت کر لو، امتحان میں اگر پاس ہو گئے تو اعلیٰ درجے سے پاس ہوئے تو تم کو عزت بھی ملے گی، ایوارڈ بھی ملے گا، اب تمہاری مرضی، محنت کرو یا نہ کرو۔ تو یہ مطلب نہیں کہ محنت نہ کرو اور کرو تو برابر ہے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ محنت تم کو کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر بھی یہی مقصود ہے۔ یہ جو حدیث ہے رواہ ترمذی شریف میں ہے، اور حدیث نمبر ہے 2008۔ اس کے بعد جو ہے الاربعاء کو جو یعنی بدھ کے دن چہار شنبہ
جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو کل کا دن جو تھا، آج تو جمعرات ہے، کل عربیہ تھا، تو جمعرات میں 20 شعبان 1446 ہجری مطابق 19 فروری 2025 عیسوی، تو اس کے اندر جو تھا وہ ہے برج الحوت۔ تو برج الحوت جو ہے یہ ایک طرح کی منزل ہے، یا جو ہوتا ہے نا موسم کے لحاظ سے جو منزلیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آخر برج الشتاء، کہ یہ سردی کا جو موسم ہے اس کے جو آخری برج ہے، برج کا مطلب ہوتا ہے وہی سورج نکلنے کی جگہیں یا چاند زیادہ تر سورج کی نکلنے کی جگہوں کو بروج کہتے ہیں نا، والسماء ذات البروج قرآن میں بھی ہے نا۔ تحب فی ریاح قویہ، ان کے اندر بہت طاقت اور ہوائیں چلتی ہیں، تو سما محلین النحایات، جن کو مقامی طور پر نحایات کہا جاتا ہے۔ ویکون الجو شدید البرودہ، اور اس میں موسم جو ہوتا ہے سخت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وہ موسم تکاثر اغلب الاسماک، اور یہ موسم ہے جس میں زیادہ تر مچھلیاں کثرت سے آتی ہیں، زیادہ تر مچھلیاں کثرت سے آتی ہیں، یعنی گویا کہ وہ خوب تیرتی ہیں اس موسم میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آج کا دن ہے جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، الخمیس، جمعرات کا، جمعرات الخمیس، اور تاریخ 21 شعبان 1446 ہجری مطابق 20 فروری 2025 عیسوی۔ اور اس کا جو عنوان ہے وہ ہے العدل فی الاسلام، اسلام میں عدل، عدل یعنی انصاف، یعنی چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، سب کے درمیان انصاف کرنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، انما اہلک الذین قبلکم، دراصل ہلاک کیا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف، کہ اگر جب ان میں کوئی عزت والا چوری کرتا تھا، شریف سے مراد عزت والا اور نام و نمود والا، کسی بھی لحاظ سے جو اونچی حیثیت والا، اس کو شریف بولتے ہیں۔ جب ان میں کوئی صاحب حیثیت یا عزت والا چوری کرتا تھا، ترکوہ، تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی اس پر حد جاری نہیں کرتے تھے۔ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، اور جب ان میں کوئی کمزور چوری کرتا تھا، اقاموا علیہ الحد، تو اس کے اوپر حد جاری کر دیتے تھے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، لقطعت یدہا، تو میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتا۔ یہ حدیث اس میں رواه البخاری، بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 6787، اور مسلم شریف میں ہے 1688۔ اس کا جو پوری جو روایت ہے، اس میں تو مختصر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کو ذکر کیا گیا ہے، ورنہ مکمل یہ ہے کہ قبیلہ قریش میں ایک قبیلہ بنو مخزوم تھا، قبیلہ بنو مخزوم، تو اس کی ایک خاتون نے چوری کر لی، اسے چوری کا عمل سرزد ہو گیا، تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی، اور ظاہر آپ اس وقت کے جو ذمہ دار تھے، اور حد جاری کرنا یہ آپ کے حکم پر، آپ کے فرمان پر ہوتا تھا، تو آپ نے فرمان جاری کر دیا تھا، حکم دے دیا تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو قریش کو یہ بات بہت غم اور رنج میں ڈال دیا، قبیلہ قریش کے، خاص طور سے بنو مخزوم کو، کہ یہ تو بہت ذلت والی بات ہوگی اور ہماری ناک کٹ جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی کون بات کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکہ ان پر حد جاری نہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ کون سوائے حضرت اسامہ کے، اسامہ ابن زید، حضرت زید بن حارثہ کے لڑکے اسامہ، کہا کہ حب رسول اللہ، ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں اور چہیتے ہیں، تو وہ جو ہیں بات کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسامہ ابن زید ان کو بھیجا گیا، تو جب آئے تو آپ نے فرمایا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں گفتگو کرنے آئے ہو؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ممبر پر تشریف لے گئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا کہ پہلے کے لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں ہم سے پہلے بنی اسرائیل، وہ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ ان کے یہاں چوری کاٹنے کا حکم تھا چوری کرنے والے کے لیے، لیکن وہ حیثیت کے اعتبار سے معاملہ کرتے تھے، اگر صاحب حیثیت ہو، مالدار ہو، امیر ہو، اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کوئی غریب ہے،
کم درجے والا ہے، کم حیثیت والا، تو اس کے اوپر حد جاری کر دیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد، ان کا نام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ آپ ان کو بہت چاہتے تھے، آپ کی نگاہ ان کی عزت بہت تھی، اس لیے فرمایا مثال کے طور پر کہ اگر یہ بھی چوری کرتی تو بھی میں ان کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو اس سے اسلام کے انصاف کا، عدل کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔